تاریخ بہت سارے خونی صفحات سے بھری ہوئی ہے. ہم کسی بھی ہسٹری کو اگر ایکسپلور کرنے جائیں گے تو یو ول سی دا بلڈ شیڈ, cruelty, examples of many cruelties in the history. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک چیز جو دیکھتے ہیں وہ ایک ٹاپ کی چیز جو سرچ کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں. We never go to explore the more features of that thing, the personalities. دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات گزری جو کہ کائنڈ بھی تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو ظالم تھیں, لیکن کچھ بہت ظالم تھیں. کچھ کے گناہ, کچھ کے ظلم ایسے تھے کیونکہ گناہ ایک پرسنل میٹر ہے جو کہ آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک چیز ہے. ہم کسی کے گناہ کو ڈیفائن کرنے کی پاور نہیں رکھتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ نو اباؤٹ آور سیلف. ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے تو ہم دوسرے کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں. بٹ کچھ چیزیں دنیا کے سامنے کھل کر آتی ہیں اور وہ دنیا کو آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیتی ہیں. ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں, ہر کہانی کے دو چہرے ہیں. ایک چہرہ ایسا ہے جو ہم دیکھتے ہیں, شاید جو ہمیں دکھایا جاتا ہے برا یا اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا چہرہ دکھایا گیا. دوسرا چہرہ وہ جو شاید کچھ اپنے کلوز لوگوں کے سرکل کے ساتھ صرف ان کے سامنے وہ چہرہ آتا ہے. تو ہم کہانیوں کو مختلف انداز سے لکھتے ہیں, اپنے انداز سے لکھتے ہیں. مے بی ہم کہانیوں کو اس انداز سے لکھ نہیں پاتے کہ جس طریقے سے وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے. آج جو کہانی میں آپ کو یہاں پر سنانے جا رہی ہوں, بیسیکلی وہ ایک کہانی تو ہے, لیکن تاریخ اس کی تمام ایکٹیویٹیز اور تمام جتنے بھی کام اس پرسنالٹی نے کیے ان سے بھری پڑی ہے. اور شاید اسی وجہ سے آج بھی گوگل کے ٹاپ پیج پہ اگر ظلم کی کوئی داستان نظر آتی ہے تو اس کا نام اڈولف ہٹلر ہے, جس کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ پرسن کون تھا, کہاں سے آیا, کہاں گیا اور کیا کیا. بہت لمبی چوڑی داستان نہیں ہوگی, لیکن اس کی زندگی کو میں ایک ویڈیو کے اندر سم اپ کرنے کی کوشش کروں گی. آئی ہوپ سو کہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو اس سے کافی زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دا ورلڈ وار 2, جنگ عظیم دوم کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں جرمنی کا کریکٹر کیا رہا, اور جرمنی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہٹلر کا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے, کیونکہ جرمنی کو ہینڈل کرنے والا اور اس کو چلانے والا ایک یہی شخص تھا. کیونکہ ایک شخص کی میں بات اس لیے کروں گی, ہی واز اے ڈکٹیٹر, اور ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ کسی کی بات سنتا نہیں. وہ صرف اپنی انانیت اور اپنے جنون کے ساتھ اپنے ارادے, اپنے فیصلے دوسروں کے اوپر مسلط کرتا ہے. ایسے ڈکٹیٹرز ضروری نہیں کہ آپ کے کسی اسٹیٹ کو چلائیں, ضروری نہیں کہ آپ کے کسی انسٹیٹیوشن کو چلائیں. سم ٹائمز 2 یا 4 لوگوں کی زندگیوں پہ بھی کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے. دا سیم تھنگ از واٹ اڈولف ہٹلر. اڈولف ہٹلر ایک ایسا پرسن کہ جس نے ظلم کی بہت ساری داستانیں جو ہیں وہ رقم کیں, اور ایسی داستانیں رقم کیں کہ جن کی مثال شاید ہسٹری میں نہیں ملتے ہیں. بہت ساری تاریخ ملے گی, لیکن اڈولف ہٹلر کے جیسی تاریخ لکھنا مشکل ہے, تبھی وہ آج بھی گوگل کے پیج نمبر 1 پر ہے. ہٹلر کون تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں. ہٹلر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھا, اور جو کہ ڈکٹیٹر تھا. نازی جو تھی, نازی ازم جو اس کی ایک پارٹی تھی جرمنی میں, اس کا وہ لیڈر تھا. اور وہ 20 اپریل کو 1889 میں پیدا ہوا, اور جو آج ہنگری آسٹریا کہلاتا ہے وہاں پیدا ہوا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ورلڈ وار 2 کا جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹر تھا, ہی واز ہٹلر. اور اس کے بعد جو ہم آج تک ایک لفظ سنتے آ رہے ہیں, دیٹ از ہولوکاسٹ. ہولوکاسٹ ایک ایسا ٹرم ہے کہ جس کو سنتے ہی یہودی آج بھی کانپ جاتے ہیں, جیوز کی روحیں کانپ جاتی ہیں, کیونکہ اس کا شکار ان کے گریٹ گرینڈ پیرنٹس ہوئے تھے. بہت سارے یہودی جو کہ اس کا شکار ہوئے,
اور ان کی آلموسٹ there were 6 to 7 million people جن کو ہسٹری کے پیجز نے رقم کیا. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسے کریکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہسٹری کے پیجز میں آتا ہی نہیں کچھ بھی, ان کا نیم نہیں آتے ہیں. سو نازیزم بیسیکلی کیا چیز ہے؟ نازیزم از آلسو دا نیشنل سوشلزم ریفر ٹو دا آئیڈیالوجی policies practices associated with the national socialist German Workers' Party لیڈ بائی دا اڈولف ہٹلر اس کو چلاتا تھا, اور جرمنی میں یہ پارٹی تھی. اور سیکنڈ یہ تھا کہ نازی ازم کے نام سے بھی ہم اس پارٹی کو جانتے ہیں, جس کا ایجنڈا کیا تھا وہ تمام ایجنڈا آئی ہیو ٹولڈ یو اینڈ ول ٹیل یو ان دا نیکسٹ سلائڈس. اب ایڈولف ہٹلر کا ریلیجن کیا تھا؟ کیونکہ ریلیجن انسان کے کریکٹر پر, اس کی عادات پر اور اس کی زندگیوں پر بہت زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو بہت سارے ایسے کنٹریز نظر آئیں گے جہاں پہ ریلیجن کو بالکل ابالش کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. مگر اگر ہم پچھلی سینچری میں جاتے ہیں تو وہاں پر ریلیجن کو بہت بڑا کردار نظر آتا ہے, اور اڈاپشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس کے بعد امپلیمنٹیشن از این ادر تھنگ. تو اڈولف ہٹلر جو تھا وہ بیسیکلی رومن کیتھولک فیملی سے ریلیٹ کرتا تھا, جس کو ہی واز بیپٹائزڈ ایز اے کیتھولک. کیتھولک کی ایک رسم ہے کہ جس میں وہ ایک بچے کو یا پھر پرسن کو بیپٹائز کرنے کے بعد اپنے ریلیجن میں اڈاپٹ کراتے ہیں. بیپٹائز کا مطلب یہ ہے کہ ہی اور شی از دا پارٹ آف دس ریلیجن ود آؤٹ سینس ناؤ. اور اگر اس نے کوئی گناہ کیے بھی ہیں, لائک اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو کہ ہسٹری کی کتابوں میں یا اس کی زندگی کی کتاب میں پیچھے کچھ ایسا ہے, تو وہ سب واش ہو جائے گا آفٹر بیپٹائزیشن. بیپٹائز کی میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچرز کے ساتھ نا, آپ نے بھی کافی زیادہ دیکھا ہوگا. اچھا, جو اس کا بیلیف تھا وہ یہ تھا کہ ریلیجن کو وہ بہت کمپلیکس سمجھتا تھا, مطلب یہ ایک باؤنڈ کرنے والی چیز سمجھتا تھا. وہ آزاد ٹائپ اور آزاد خیال رکھنے والا ایک انسان تھا جو صرف سوچتا تھا کہ جو چیز وہ سوچتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ہٹلر کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں فار مائی اسٹوڈنٹس, کہ آپ اگر اس کی کوئی ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ دا ہٹلر, تو ایک اس کی کوٹ ہے جو کہ میں کوٹ کروں گی یہاں پہ, اینڈ دیٹ واز ریئلی امیزنگ. کسی غلط انسان کے ساتھ, کسی ظالم انسان کے ہاتھوں سے یا منہ سے بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے جو کہ بہت ہی پاورفل کہلاتی ہے سم ٹائمز. لائک اڈولف ہٹلر said once said that as he said that I always choose the lazy person to do the difficult task, because the lazy person will definitely find the easiest way to perform that task. تو یہ ایک سوچ تھی جس سوچ پہ مجھے لگا کہ مجھے ہٹلر کو سارٹ آؤٹ سرچ کرنا چاہیے, اس کی ہسٹری, اس کی لائف, اس کے جتنے بھی کروئل ایکٹس ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ مجھے ریڈ کرنا ہے. تو میں نے ریسرچ ورک اس کے اوپر کیا, اینڈ آئی فاؤنڈ مینی تھنگس. بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید پہلے میرے نالج میں نہیں تھیں, میں نے وہ چیزیں کلیکٹ کی, اینڈ آج میں اس ویڈیو بنانے کے قابل تھوڑا بہت آئی ول ڈو مائی لیول مائی بیسٹ, مطلب I will try my level best to convey the message جو میں دینا چاہتی ہوں. تو یہ سب تو اس کے ریلیجن کے بارے میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اڈولف ہٹلر جو تھا نا, اس کو کرول مین کہتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلا جو ٹرم آتا ہے وہ ہمارے مائنڈ میں وہ ہولوکاسٹ کا آتا ہے. ہولوکاسٹ میں یہ تھا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ تھی کہ اس نے 6 ملین جیوز کو نا ملٹیپل ٹارچرنگ میتھڈس کے ساتھ ان کو کل کیا تھا. دیٹ واز دا ہولوکاسٹ. ہولوکاسٹ کی ٹرم یوز کی تھی. کیا مطلب تھا؟ اس میں جو ظلم کیے گئے تھے ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. لائک آپ اگر اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹیبل ہونے میں بھی لائک یو ول جسٹ گیٹ دا ون وے ٹو بی ٹو کم ان دا نارمل لائف. تو یہ اڈولف ہٹلر کی سب سے جو بڑی ظلم کی جو ایک داستان ہے, جو چین ہے, اٹ واز ہولوکاسٹ, جس میں وہ سمجھتا تھا کہ جو جیوز ہیں وہ اس کے ساتھ کلیئر نہیں ہیں. وہ سمجھتا تھا کہ جیوز جو ہیں ان کی ریزن کی وہی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ورلڈ وار 2, یہی جیوز ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی جیوز وہاں اس کے جو گورنمنٹ ہے اس کو کیپچر کریں گے, اور یہی جیوز ہیں جو اس کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہو سکتے. اور یہی تھاٹس لے کے اس نے بہت سارے ایکشنز کر ڈالے. مے بی یہ سوچ غلط تھی یا صحیح تھی, بٹ میں صرف ایک بات بولتی ہوں کہ کسی کی جان لینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے.
اور ہمیں یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا بھی نہیں چاہیے، بیکاز انسان ہو یا جانور، دونوں کی زندگی اتنی ہی قیمتی ہے میرے لیے، فار می، میرے ویوز میں، کہ ان کی زندگی اتنی ہی قیمتی ہے. تو جو زندگی ہے اس کو لینے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہمیں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہسٹری کے پیجز تو اس سے بھرے پڑے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کیا گیا. باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی. آئی ایم جسٹ گوئنگ تھرو ود آل دیز سلائڈز اینڈ آئی ایم جسٹ واٹ واز دا ہولوکاسٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو ہسٹری بتائی کہ ورلڈ وار ٹو میں اپروکسیمیٹلی 6 ملین جیوز along with a million of others were systematically and brutally murdered by the Nazi regime and its collaborators. The Holocaust is one of the most devastating example of the genocide. And جب ملٹیپل ویز یوز کیے گئے تھے جن میں لوگوں کو مارا جاتا تھا اور ان جیوز کو جو تھا ختم کیا جاتا تھا، کیونکہ the agenda was to just ڈسٹروائے دیئر جنریشنز، ان کی تمام نسلوں کو ختم کر دینا. اس میں جو سب سے زیادہ شکار بنایا جاتا تھا آلموسٹ، ویسے تو ان کا ایجنڈا تھا کہ ان تمام جیوز کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ آنے والے کئی سالوں تک یہ کبھی دنیا میں نظر نہ آئے. بٹ اس میں جو سب سے زیادہ وکٹمس تھے وہ تھے اولڈ مین، 15 ایئرس کے بوائز، اور جنریشن جو تھی، اس کے علاوہ ویمن. اور میرڈ ویمن کو زیادہ انہوں نے شکار کیا تھا اس بار میں. اور اس میں جو پنشمنٹس دی جاتی تھیں وہ بہت ہاریبل تھیں، کیونکہ وہ باقاعدہ پلان کی گئی تھیں. پلان کیسے کی گئی تھیں کہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹلی آپ یہاں پہ کچھ فیسز دیکھ سکتے ہیں، ان کی پکچرز لی جاتی تھی بیفور دیئر ڈیتھس. یہ تمام وہ ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ تمام ہولوکاسٹ کے شکار ہونے والے لوگوں میں سے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نیکسٹ پکچر دکھاتی ہوں. یہاں پہ وہ کچھ بچے ہیں جن کو اس کا شکار بنایا. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چہرے پہ جو خوف ہے وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کو لے جایا جاتا تھا. یہ وہ سیلز ہیں جن کو ہم کانسنٹریشن کیمپس بولتے ہیں. کانسنٹریشن کیمپس بیسیکلی ور دا رومز ویئر دا پرزنرز، دے ور ناٹ پرزنرز ایکچولی، وہاں ان کو لے جایا جاتا تھا. اور اس کیمپ میں تمام جگہ پر سرکٹ وائرز جو تھیں وہ الیکٹرک وائرز کے ساتھ اس کو کور کیا ہوا تھا. اس کی تمام جو کنسٹرکشن تھی وہ اس طریقے سے اسی پرپز کے لیے کی گئی تھی کہ وہاں پر ان کو جلایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. تو وہاں پر جتنے بھی لوگوں کو لے کے جاتے تھے تو پورے جو کیمپس ہوتے تھے کنسنٹریشن کیمپ، ان کو جو ہیں بالکل وائر کے ساتھ جو تھا وہ ان کے اندر کرنٹ چھوڑا جاتا تھا. لیکن پہلے جب ان کو لے کے جایا جاتا تھا تو بہت سارے جوز کو ایک ہی گاڑی کے اندر ڈالا جاتا تھا. ایک آئرن ٹائپ کی ایک وین جس کو ہر طرف سے کور کیا گیا ہے، جس میں یہ نہیں پتا کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد اس میں ایک بہت ہی چھوٹا سا ہول تھا جہاں سے ان کو ہوا آتی تھی، آکسیجن ملتی تھی، اور ان کا سانس لینا مشکل ہوتا تھا. بٹ وہ اس گاڑی کے اندر لے جائے جاتے تھے اور لے جا کر ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں کے باہر کھڑا کیا جاتا تھا. اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک شاور ہیئر. شاور کا مطلب یہ تھا کہ بیپٹائز کیا جائے گا آپ کو یہاں پر. آپ اس کے بعد ان کو اس کیمپس کے اندر دھکیل دیا جاتا تھا شاور کی پوزیشن میں، شوز اتار کے، ان کے ڈریسز ختم کر کے ان کو اس کیمپس میں دھکیل دیا جاتا تھا. اور سب سے پہلا جو ایکٹ کیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی فیملیز، لائک ان کے پوری ایک فیملی کو لے کے جاتے ہیں تو بچوں کو الگ کیا جاتا تھا ماؤں سے. اس کے بعد پھر جو تھے فادرز کو الگ کیا جاتا تھا. 3 کیٹیگریز بنا دی جاتی تھیں، لیکن ایک ہی جگہ پہ لے جا کر ان کو وہاں پر مار دیا جاتا تھا. اور مارنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس سیل کو بند کر دیا جاتا تھا، ان کیمپس کے ڈورز کو کلوز کر دیا جاتا تھا، اور کرنٹ کو آن کر دیا جاتا تھا. اس کا جو روف ٹاپ سے لے کے اس کا جو فلور تھا اس تک مطلب کرنٹ ہوتا تھا سارا، اور ہر چیز کرنٹ سے بھری ہوتی تھی. اس کو آن کر دیا جاتا تھا، اور 30 منٹس کے بعد وہاں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، صرف چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا جو کہ ان باڈیز کے جلنے کا ہوتا تھا. اور باہر کھڑے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ، اور پوچھتے تھے کہ آخر اگر یہ یہاں پر بیپٹائز کے لیے لے کے گئے ہیں تو یہ دھواں کس لیے نکل رہا ہے یہاں پر. نیکسٹ آنے والی کھیپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے. تو اٹ واز جسٹ لائک کہ آپ کس طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور کس طرح، چاہے دنیا کتنی بھی ظالم ہے، چاہے آپ کو جوز سے کتنا بھی خطرہ ہے، بٹ ہاؤ یو کین ڈو دیٹ فار دا شارٹ لائف. ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ چیزیں تمام.
اس کے بعد نیکسٹ میں دکھاتی ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اس پکچر میں یو کین سی ان کے شوز دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طریقے سے ان تمام لوگوں کے شوز کو اتارا جاتا تھا باہر اور اس کے بعد وہ اندر جاتے تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ کیا تھی یہاں پر. اٹ واز ریئلی ہارریبل ٹو سی. یہ والے وہ رومز تھے جن کے اندر ان کو لے جا کر وائر کرنٹ سے مارا جاتا تھا. یہ والے وہ تمام کنسنٹریشن سیلز تھے, کنسنٹریشن کیمپس تھے جہاں پہ یہاں پہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہاں نیکسٹ میں یہ دیکھیں یہاں ہولوکاسٹ کے شکار ہونے والے کچھ ایسے چہرے نظر آئیں گے, بچے نظر آئیں گے, بوڑھے نظر آئیں گے. پھر ان بوڑھے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ان کی کیمپس کی صفائی کریں, ان خواتین کو کہا جاتا تھا کہ آئیں اور ان کیمپس کو صاف کریں, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. پھر جب وہ کیمپس کو صاف کرتے تھے اور لاشوں کو جو ہے ان کی بونز کو جلی ہوئی جو پارٹیکلز تھے ان کو جو باہر نکال دیتے تھے, اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی وہاں پہ جلا کے مار دیا جاتا تھا. تو اٹ واز اے کنٹینیوس پروسیجر. اس کے بعد ایک نیکسٹ جو پنشمنٹ اس نے سوچی ہوئی تھی نا, دیٹ واز اسٹارویشن کیمپس. ایک ایسے کیمپس تھے جہاں پہ کچھ لوگوں کو, یہودیوں کو, جیوز کو وہاں پر بند کر دیا جاتا تھا. وہاں پر ایئر کا کانسیپٹ بہت کم تھا, مطلب آکسیجن لیول کم تھا. سیکنڈلی یہ تھا وہاں پر کھانا اور پینا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ان کو بھوک سے مارنا ہوتا تھا. تو وہ تڑپ تڑپ کر بھوک سے مر جاتے تھے اور ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی اور اس کے بعد وہ وہاں پر ختم ہو جاتے تھے. تو یہ بھی ایک پنشمنٹ کا میتھڈ رہا. بہت سارے ٹارچرنگ, بہت سارے باڈی پارٹس کو کاٹ دینا, یہ تمام چیزیں. ہم اس کی ڈیتھ پہ بعد میں جائیں گے کیونکہ اس کی ڈیتھ کی اسٹوریز اینڈ ادر انٹرسٹنگ اسٹوری, بٹ یہاں پہ آپ ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہولوکاسٹ کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا گیا تھا. کنسنٹریشن ڈیتھ کیمپس یہ آج بھی کہیں جرمنی میں کسی بوسیدہ حالت میں تھوڑے بہت موجود ہیں, لیکن بہت سارے جو تھے وہ ڈسٹروائے کر دیے گئے تھے, بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی علاقے میں یہ آج بھی موجود ہیں جن سے لوگ بہت خوف کھاتے ہیں. اس کے بعد ایک جو اور میتھڈ اس نے یوز کیا تھا وہ ایک وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر جوزف مینگلے. اس پرسن کا نام اگر آج نیٹ پہ سرچ کریں تو دا ٹائٹل آف دیٹ پرسن واز دا اینجل آف ڈیتھ. اینجل آف ڈیتھ کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا موت کا فرشتہ کہ جس نے تمام طرح کے میڈیکل ایکسپیریمنٹس جو تھے وہ انسانوں کے اوپر کیے تھے اور اتنا تکلیف دے کر کیے تھے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. بیکاز میڈیکل میں جو میڈیسنز میں جرمنی بہت آگے چلا گیا تھا, کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے تھے وہ ان جیوز کے اوپر کیے گئے تھے. ان کے جو باڈی پارٹس تھے ان کو توڑ دیا جاتا تھا, ان کو اینستھیزیا کے بغیر ان کے باڈی پارٹس کو کاٹا جاتا تھا, پھر جوڑا جاتا تھا, پھر بار بار توڑا جاتا تھا, لیکن وہ مرتے نہیں تھے. درد سے بھی اور شدت سے بھی ان کی موت نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کو اس طرح کی اذیت دی جاتی تھی. ان کو انفیکشن سے بھرے ہوئے انجیکشنز لگائے جاتے تھے, ان کو اینیملز کا بلڈ لگایا جاتا تھا, ان کے دماغ میں انجیکشنز لگائے جاتے تھے جس سے وہ پاگل ہو جاتے تھے مگر وہ مرتے نہیں تھے. ان کو اس طرح کی پوائزن دی جاتی تھی جو ان کے صرف ایک باڈی پارٹ کے اوپر اثر کرے, باقی باڈی پارٹ جو ہے وہ تڑپتا رہتا تھا. دیٹ واز دا ہاریبل پنشمنٹ فار دیم. اس کا جو شکار بناتا تھا نا وہ زیادہ وہ بناتا تھا ٹوینس کو, جینیٹکس, وہ جو ان کے ٹوینس کے جو زیادہ تر کوشش کرتا تھا کہ وہ ٹوینس کو لے کر اس کو وہاں پر ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. نیکسٹ میں وہ جو چیزیں کرتا تھا میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ ایکسپیریمنٹ کر سکتا تھا اس پرسن نے ان کے اوپر کیا, اور اسی وجہ سے اس کو اینجل آف دا ڈیتھ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جو جاتا تھا وہ مر کے ہی واپس آتا تھا. لیکن اس سے پہلے مرنا آسان تھا, مگر اس سے پہلے جو ٹارچر جو ان کے اوپر کیا جاتا تھا نا اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی تھی. اس سے بہتر وہ موت مانگتے لیکن ان کو موت نہیں ملتی تھی. ان کو ایسے ایسے ٹاکسک مٹیریلز دیے جاتے تھے کہ جس کے ساتھ وہ مرتے نہیں تھے, بد تکلیف میں رہتے تھے. ان کے آپریشنز کر دیے جاتے تھے, ان کے پارٹس نکالے جاتے تھے وداؤٹ انیستھیزیا. اٹ واز ریئلی ہاریبل. نیکسٹ میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر کچھ میں نے جو ہے وہ ہائی ٹیمپریچر میں رکھتے تھے ان کو اور لو ٹیمپریچر میں رکھتے تھے, لائک بہت ہی فریزنگ ٹیمپریچر میں ان کی ڈیتھ کرتے تھے. اس طریقے سے جو ہے وہ کتنی دیر میں وہ مریں گے, سفوکیشنز میں رکھتے تھے. اس طریقے کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ تمام ان کے اوپر کیے جاتے تھے, اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے سفر کیا, بچوں, بوڑھوں نے, خواتین نے اور ینگ پرسنل نے. پھر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ایکسپیریمنٹس ہیں جو ان کے اوپر کیے گئے تھے.
اینڈ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے بعد ہٹلر کیا کرتا ہے؟ جب وہ ظلم کی حد پار کر دیتا ہے تو وہ ایک دن خودکشی کر لیتا ہے. اب واٹ واز دا ریزن؟ خودکشی کی ریزن کیا تھی؟ اس نے سوسائڈ کیوں کیا؟ اور اس کی سوسائڈ کی جو کہانی ہے وہ کیا تھی؟ وہ میں بہت شارٹ سی بتاؤں گی، لیکن لانگ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گی. میں یہاں پہ وہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کے پاس ایک بہت پیارا ڈاگ تھا، اور اس ڈاگ کے 6 بچے تھے جس کو وہ اپنے بچوں کی طرح پالتا تھا، ان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب رشیا نے اس کے تمام جو ہے وہ آکیوپائی کرنے والا ہے اور رشیا کا وہ پرزنر بن جائے گا، اس کو پرزنر بننا گوارا نہیں تھا. اس نے اپنی وائف کو، اور وائف بھی اس کی جو تھی، اس کی بھی ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کو میں ڈسکرائب کروں گی یہاں پر، کہ کس طریقے سے انہوں نے 24 آورز گزارے، اپنے لاسٹ 24 آورز کس طریقے سے گزارے تھے، جبکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے ابھی مر جانا ہے. تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ڈاگ کو پوائزن دیا. ڈاگ کو پوائزن اس لیے دیا تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے ڈاگ، میرے مرنے کے بعد میرے ڈاگ کو یہ کہہ کر ٹارچر کیا جائے کہ یہ ہٹلر کا ڈاگ ہے. اس کے بعد وہ اس گارڈن میں جاتا ہے، گارڈن میں جا کے اس کے 6 بچوں کو گولی مار دیتا ہے. اس کے 6 بچوں کو گولی مار کر وہیں پہ گارڈن میں دفن کر دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ لنچ کرتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے. اپنی وصیت اس نے آلریڈی لکھ لی ہوئی تھی. وہ اپنی وائف کو جو ہے وہ زہر دیتا ہے اور خود کو گولی سے اڑا دیتا ہے. اور وہ سر میں گولی مارتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شوٹ کرنے سے جو ہے وہ پین کم ہوتی ہے، ڈیتھ جلدی ہو جاتی ہے. جبکہ اس کی وائف کہتی تھی، جو کہ اس کی بات تھی لاسٹ پہ، کہ میں گولی سے مرنا نہیں چاہتی. وائی؟ کیونکہ میں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو مائی سیلف ایز این ہارریبل ڈیڈ باڈی. اس نے پوری تیاری کی. اینڈ میں جب مرنے کے لیے جب وہ تیار ہوتی ہے تو وہ سب فیوریٹ ڈریسز جو کہ ہٹلر نے اس کو لا کے دی ہے، ہٹلر کو پسند تھے، اس نے وہ تمام ڈریسز اپنے جو ہیں وہ ٹرائی کر کے ان میں سب سے خوبصورت ڈریس پہن کر باقاعدہ ڈیتھ کی تیاری کی. اینڈ دین دے بوتھ ڈائڈ. اور یہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن اس کی ڈیتھ کی جو کہانی ہے نا، وہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ کس طریقے سے مارا، اور وہ کس طرح سے اپنی جو بہت پیاری چیزیں تھیں ان کو کتنا کلوز رکھتا تھا، ان کو کتنا پیار کرتا تھا، اسپیشلی ڈاگس کو. کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ اپنے ڈاگ کو زہر دے رہا تھا، جب وہ اپنے 6 پپیز کو گولی مار رہا تھا، اس وقت وہ رویا. اور وہ ان کو نہیں مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان کو بچے کی طرح پالا ہوا تھا. لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ڈاگ میرے مرنے کے بعد ان کے اوپر ٹارچر کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کے اوپر ظلم کیا جائے. دیٹ واز دا اینڈ آف دا اسٹوری. پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی وش کے مطابق یہ تھا کہ میری باڈی بھی کسی کے ہاتھ نہ لگے اور ہم دونوں کو جلا دیا جائے. اور اس کی آرمی کے سولجرز ور ویٹنگ آؤٹ سائڈ وین ہی ڈائڈ. ایک شوٹ کی آواز آتی ہے اور اس کے سولجرز باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہٹلر واز ڈیڈ اینڈ دا بوتھ ور ڈیڈ. کیونکہ ایسا پوائزن تھا جس سے وہ فوراً ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی وائف کی. دونوں کی باڈی کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی وصیت کے مطابق ان کو ایک گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر چھڑک دیا جاتا ہے اور جلا کر وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کے 6 پپیز اور ایک ڈاگ دفن ہوتا ہے. تو کیپ واچنگ، نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی اباؤٹ دا ڈیتھ آف ہٹلر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.